دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو پری ریکوزٹس. آپ جب بھی قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی. نیت ہدایت ضروری ہے. اچھا. مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے. آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے. زبردست. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی. صحیح. میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بالکل صحیح. اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، جی جی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی. جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا. صحیح. اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے. صحیح. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں. صحیح. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے. صحیح. اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. صحیح. اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی. اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، اللہ. وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر. عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، سبحان وہ اللہ. باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے. تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے، تو وہ دو دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی نا، تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. صحیح. صحیح. جتنا باریک بینی سے انہوں نے پڑھا ہے نا، جی اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا. جی جی. لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت تھی غلطیاں نکالنا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. جی. کچھ استثناء کی باتیں ہیں، کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے. ہاں جی. لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے. جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ، ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے. صحیح. ایک ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمتقین. راستہ دکھاتا سب کو ہے، بالکل ٹھیک. منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقوی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ، میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے. نیت ہدایت، یہ پہلی پری ریکوزٹ. صحیح. دوسری ہے خشیت. جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو، ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو جائیں. ہیوملٹی بھی ہے. اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی. اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے. سبحان اللہ. یہ اس کو علی بھائی یوں سمجھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ میں کہوں پکڑ لو، ہاں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح. میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو، صحیح. اب الفاظ وہی ہیں، لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہو گئی. اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، صحیح. ٹھیک ہے جی، تو تھرتھلی مچ جائے گی، بریکنگ نیوز ہوگی. تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے نا، جی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. اور خشیت کس کی؟ مالک. ان کو پتہ ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہے. کیا بات ہے. لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی، تو قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور پر پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. لہٰذا یہ بھی ایک اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا، آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں، ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے. صحیح. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے، اور حدیث کی بھی. صحیح. یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر
ہدایت نہیں دیتے، آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں. صحیح، کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کے آپ اپروچ پڑھتے لے ہیں، کر آ رہے ہیں. تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے، صحیح صحیح، ہدایت نہیں ملتی. بالکل ہدایت اگر لینی ہے تو آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں، سبحان اللہ، سابقہ خیالات سے بالکل نکل کے، بالکل تو ٹھیک. بالکل خالی ذہن ہو کے پڑھیں تو پھر آپ کو سے وگرنہ تو خیر. وہ جو اس کے اوپر اقبال نے بھی بہت بات کی ہے کہ جب تک یہ لا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، صحیح، لا اور اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جب تک جو وہ مادہ جو انسان کے اندر برے خیالات اور آلودہ خیالات، ایک زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکال لیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح، تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں، زبردست، تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے، آلودگیوں سے نکلے. بالکل ٹھیک. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے، اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتہ ہو عمل کرنا شروع کر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بالکل ٹھیک. پھر اعتصام، اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل لا تعلق ہو کے پڑھیں. خیر یہ میں جلدی پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں جی، کہ ان کی ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان ان پری ریکوزٹس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے آپ ثواب لے سکتے ہیں، ہدایت نہیں لے سکتے. آپ قرآن سے علم لے سکتے ہیں، آپ فہم لے سکتے ہیں، آپ جو بھی لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ہے. قرآن کو ترجمہ فہم حاصل کرنا ثواب ہے. بالکل ٹھیک. مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں. مقصد وہ بڑا مقصد ہے کہ آپ نے ہدایت لینی ہے. اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں ثواب ہے. لیکن اگر آپ راستے کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک، اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ شیخ، بہت کمپریہنسولی آپ نے ساری باتیں کی. میں تھوڑا سا سمرائز بھی کرتا ہوں. ایک سب سے پہلے آپ نے مقصد بتایا، اس کی تھیم بتائی، متشابہات کے بارے میں بڑے زبردست اصول آپ نے بتائے. پھر آپ نے یہ جو 5 ماشاءاللہ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے مینرز بتائے. تو میں جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا اسپیسیفک بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے. اچھا، پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت اس سے لینی ہے. کیا حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں کلیکٹ ہوئی ہیں، تو صرف قرآن کو مرکز اپنا بنا کر جو ہے وہ پڑھا جائے. حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے، اسپیشلی آج کے دور میں یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں حدیث تو جی 250 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچ جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا دیکھیں جی. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن نے جب ہم محفوظیت کی بات کی ہے نا، قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے یہ ہم نے جملے نازل کیے ہیں، اس کی ہم نے حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت جو ہے، قرآن کی نصیحت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک صاحب قرآن کا اسوہ ساتھ نہ ہو. لہٰذا جب آپ ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت اس کے شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنیں. تیسری بات یہ ہے، اس لیے کہ ڈیوٹی ان کی تھی نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے، تو وہ اگر اسوہ محفوظ نہیں ہوگا تو کون بتائے گا؟ صحیح. لہٰذا محفوظیت قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساتھ اور آپ کے فرامین، آپ کی سنت محفوظ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، سورس قرآن کا اور سورس حدیث کا وہ سیم ہے. ہاں صحیح. دل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، اور دل میں کوئی بات ہو کسی کی تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زبان سے. جب بتا دوسروں کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے. صحیح. یا کوئی اشارہ دے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے، آپ جو کر کے دکھاتے ہیں وہ حدیث ہے، آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے. صحیح. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے نا. جی ہاں. جی ہاں. یعنی ہم نے، آپ ڈیفینیشن حدیث کی دیکھیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر،
زبردست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو، چاہے وہ قولی طور پر ہو، چاہے فعلی طور پر ہو، چاہے تقریری طور پر. صحیح. تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا. تقریر کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک. بلکہ برقرار رکھنا. صحیح. کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو، آپ نے اس کو برقرار رکھا. قرر یقرر تقریر. بالکل ٹھیک. اچھا، تینوں حدیث ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو حدیث ہے. آپ نے بولا تو قرآن، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہاں جی. تو یہ قرآن بنا. بالکل ٹھیک. تو حجت اول تو حدیث ہے. صحیح. یعنی ہم اندازہ کریں کہ ہم کس قدر مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں جی. کہ جس سورس سے قرآن نکلا ہے اسی سورس سے حدیث نکلی ہے، صحیح بات، بلکہ صحیح حدیث بات. کی وجہ سے قرآن نکلا ہے. جی. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے کوئی چیز بولی ہے تو وہ حدیث بنی ہے. یہ اعتراض کرنا کہ حدیث بعد میں، اب دیکھیں وہی صحابہ کرام ہے قرآن بیان کرنے صحیح والے، بات، صحیح بات. وہی صحابہ کرام ہیں حدیث بیان کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذمہ لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. جی ہاں، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. صحیح بات. جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ جو پہنچا ہے انہی سورسز سے پہنچا ہے. رہ گئی بات یہ کہ ظاہر ہے حدیث کو اس طرح سے حفظ کرنے کا انتظام نہیں تھا جس طرح سے قرآن کو حفظ کرنے کا انتظام تھا. لیکن حدیث بھی بنیادی طور پر حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ ہوئی ہے. اس کا اول سورس اس کا بھی حفظ ہے. ٹھیک. کتابت بعد میں ہوئی ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کتابت ہوئی ہے، بالکل ٹھیک. بعد میں بھی ہوتی رہی ہر دور میں. صرف یہ ہے کہ اس کو اس شکل میں، جس شکل میں آج کتابیں موجود ہیں، یہ تدوین بعد میں ہوئی ہے. بعد میں ہوئی ہے، ورنہ محفوظ تو تھی حدیث محفوظ تو تھی. صحابہ کے دل میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حدیث لکھی ہوئی موجود تھی. لوگوں کے پاس صحیفے موجود تھے. اچھا صحیفہ حمام بن منبہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے لکھا، وہ تو ابھی تک محفوظ ہے، الگ سے چھپ بھی گیا ہے. زبردست. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پورا ایک جامع کتاب تھی زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر لکھی ہوئی. اسی طرح صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھا. صحیح. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحیفے موجود تھے. لیکن بنیادی چونکہ کتابت تھی نہیں، نہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا، نہ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا. صحیح. اس لیے جب یہ کتابت کا رواج عام ہوا تو پھر اس کے بعد لکھی گئی. اب دیکھیں آپ، قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا، وہ بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا. تو آپ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا، لہٰذا اس کو نہیں مانتے. اس لیے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری ایک آدھ بات میں ویسے ہی تھوڑا آن اے لائٹر موڈ، لیکن اس کے اندر بھی بڑی وزڈم ہے جی، کہ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم. تمہارے لیے یعنی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں یہ مثال خاص طور پہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بات آتی. ویسے تو دیکھیں قرآن ہے واقیم الصلاۃ، قرآن نے تو کہا واقیم الصلاۃ. تو صلاۃ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر صلاۃ کے آج اگر لغت کی مدد سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صلاۃ کے 22 معنی ہیں لغت کے اندر. صحیح. اور یہ جو ہم باربیکیو بناتے ہیں یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. اچھا. بانس کو سیدھا کرنے کے لیے جو آگ پہ تپایا جاتا ہے وہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. صحیح. حتیٰ کہ انسان جو اگر کولے مٹکا کے اور کندھے اچکا کے خاص قسم کی جو چال چلتا ہے اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے اچھا کوئی آدمی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی ڈانس کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی باربیکیو کھانا ہے. کوئی کہے جناب کہ بانس سیدھے کرنا ہے، سونا جو ہے وہ اس کا میل کچیل نکالنا ہے. صحیح. یہ نہیں کہا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی متعین ہو گیا. کیسے متعین ہوا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح. اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک. اب وہ مفہوم متعین ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص کہے اقیم الصلاۃ کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، کرتا رہے، وہ تو متعین ہو گیا. اب اس کے بعد وہ لغت کی مدد سے اس کو چینج نہیں کر سکتا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دی. اچھا قرآن نے کہا کہ مردار اور خون حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، صحیح، سورہ نحل کی آیت نمبر 115. خون اور مردار حرام، خون اور مردار حرام. ٹھیک. اب ظاہر المیتہ اور الدم کا معنی ہے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار. صحیح ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان. 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے جو خون ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. صحیح.
اب وہ جو دو مردار آپ نے حلال فرمائے، الحوت والجراد، مکڑی اور مکھی، مکڑی اور مچھلی، مچھلی، اور اس میں فرمایا کہ والکبد والطحال، وہ جو ہیں خون، وہ الکبد والطحال، وہ جگر اور تلی کہہ لیں یا کلیجی کہہ لیں، وہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں. جی. اب گویا وہ جو مردار ہے نا مچھلی کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جائز ہوا ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ حجیت حدیث کو نہیں مانتے، کم از کم مچھلی کھانا تو چھوڑے یا اس کو ذبح کر کے کھایا کرے. تو جب وہ مچھلی کا